بڑی اچھی اور خوشی کی بات بھی ہے، اور ایک طرح سے ہولی اسپرٹ کی گائیڈنس بھی ہے کہ بچوں نے بھی انہی سٹوریز کی طرف لوگوں کا دھیان بٹھایا، اور ہم بھی آج تھوڑا سا اس بارے میں سیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کے 17ویں چیپٹر میں ہم نے دیکھا تھا، اور اس میں 2-3 چیزوں کو ہم نے دیکھا سمجھا۔ شاگردوں سے خداوند کہہ رہے تھے کہ وہ دن آئیں گے تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو۔ لوگ تمہیں کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے، یہ یہاں ہے، مگر تم چلے نہ جانا، نہ ان کے پیچھے ہو لینا، بلکہ دیکھیں کہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہے۔ لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے ہوئے زمانے کے لوگوں سے رد کرے۔ اور پھر خداوند نے نشان دینے شروع کیے۔ خداوند نے کہا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہو۔ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی، اس دن تک جب تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان ان سب کو بہا کر لے گیا اور اس نے ہلاک کیا۔ اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوتا تھا، لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کر کر درخت لگا کر گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہوگا۔ اور پھر خدا نے کہا کہ اس دن جو کوٹھے پر ہو، اس کا اسباب گھر میں ہے، وہ اسے لینے کو نیچے نہ اترے، اسی طرح جو کھیت میں ہو پیچھے کو نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد کرو، جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھوئے گا، جو کوئی اسے کھوئے اس کو زندہ رکھے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات 2 آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے بہت ساری چیزوں کو بتایا۔ آج صبح شکائنا مجھ سے جب ہم بات کریں تو یہی بات ہو رہی تھی کہ کیا یہ پینڈیمک جو ہے یہ ون آف دوز سیلز یا ون آف دوز ٹرمپٹس ہے؟ کیا وہ زمانہ کھل چکا ہے؟ کیا سزا جو ہے وہ دنیا کو ملنا شروع ہو گئی ہے؟ کیا عذاب کا دور جو ہے وہ آ گیا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس پینڈیمک سے افیکٹڈ ہوئے، اور فائنینشیل سسٹمز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، اور دنیا کے حالات ویسے نہیں رہے۔ دنیا میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا مرنا جھوٹنا ایک واقعہ تھا، ورلڈ وار جو ہیں ایسے واقعات ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 9/11 کے بعد دنیا چینج ہو گئی، ہول ورلڈ اسٹارٹڈ تھنکنگ ڈفرنٹ۔ اور ابھی یہ پینڈیمک ایک ایسا سلسلہ ہے کہ things have started behaving different، اور لوگ جو ہیں اب وہ کبھی بھی واپس 2019 سے پہلے کا جو دور ہے اس میں واپس نہیں جائیں گے۔ مینٹلی طور پر کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں سوچیں گے جیسا سوچتے تھے۔ لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ، اور وہ 4تھی سیل ہوگی، it will be the 4th seal، جس کا جو سوار ہے وہ موت ہے۔ and then the world will see a different type of پینڈیمک اور وبائیں اور جو ہلاکتیں یہ ہوگی۔ آپ امیجن کریں کہ ایک ٹریلر نے اتنا زیادہ دنیا کو افیکٹ کیا، اور جب مین چیز ہوگی تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہوگی۔ ایک چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ لوگوں کو مینٹلی تیار کیا جا رہا ہے دوسری آنے والی چیزوں کے لیے۔ لوگوں کو مینٹلی تیار کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ پر بھروسہ کرنا ہے، اور جو سسٹمز بنائے جا رہے ہیں ان پر بھروسہ کرنا ہے۔ لوگوں کو مینٹلی تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر کہا جائے کہ جو میس پاپولیشن کو ہم ایک چیز ایڈمنسٹر کرنا چاہتے ہیں تو لوگ اس میں ہاں کریں گے، آمین کریں گے۔ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اعتراض کوئی بھی نہ کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ جو ویکسین ہے کیا اس میں مخالف مسیح کی چھاپ ہے؟ نہیں، اس میں چھاپ نہیں ہے، لیکن اس میں لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، مینٹلی تیار کیا جا رہا ہے کہ جب ایک وقت آئے، اب جیسے دیکھیں کہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہم اپنی صحت کو سامنے رکھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بینیفیشل چیز ہے، ہمارا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے۔ اور obviously جنہوں نے لگوائی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ مین چیز یہی ہے کہ ہمیں ایک میسج دیا گیا، ہماری پروگرامنگ کی گئی ہے کہ یہ ہمارا فائدہ ہے، اور جب مخالف مسیح اپنی چیز لے کر آئے گا اس میں بھی لوگوں کو یہی بتایا جائے گا کہ this is in your benefit، یہ سب اس کے لیے، فائدے کے لیے۔ اس وقت بائبل میں لکھے کہ جس ذہن میں حکمت ہوگی they will have to decide، اور ایسی کلیسیائیں، ایسے خادم، ایسے لوگ جو کہ کلام کی بات کو نہیں سمجھتے
کلام کی حکمت سے معمور نہیں ہے، وہ دھوکہ کھا رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ پریشانی میں چلے جائیں۔ اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر 2-3 چیزوں کا ذکر ہے۔ لکھا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یسوع مسیح وہاں پر ہے، وہاں پر ہے، وہاں پر ہے، لیکن جانا نہیں ہے۔ کوئی کہ جی برازیل میں ہے تو نہیں جانا، کوئی کہ جی کوریا میں آگے نہیں جانا، کوئی کہ جی سعودیہ میں آگے نہیں جانا۔ کہیں پہ بھی دنیاوی طور پر کوئی کہ کرائسٹ از دیئر، ڈو ناٹ گو دیئر، کیونکہ واحد ایک نشان دیا گیا کہ جیسے بجلی چمکتی ہے آسمان میں، ویسے مسیح کا آنا۔ یسوع مسیح آسمان سے آئیں گے اور آسمان پھٹے گا اور اس کا نشان پوری دنیا میں ظاہر ہوگا اور دنیا کے ایک ایک کونے میں ظاہر ہوگا۔ جیسے لکھا ہے کہ 2 عورتیں، 2 لوگ سوتے ہوں گے۔ لوگ کب سو رہے ہوتے ہیں؟ جب چارپائی پہ۔ کب سوتے ہیں لوگ؟ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی۔ چکی کب پیستی تھی عورتیں؟ جب صبح کا ٹائم ہے۔ لوگ اٹھ کے پہلے چکی پر، عورتوں کا یہ کلچر تھا ہمارے گاؤں کا کہ چکی پیستے تھے کہ وہاں پر ڈیلی آٹا بنایا جاتا تھا صبح کے ٹائم۔ اور پھر لکھا ہے 2 لوگ کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ کھیت میں کام کرتے تھے جب دن چڑھ جاتا۔ That means کہ جیسس کرائسٹ was talking about every time zone، دنیا کے مختلف ٹائم زونز کے بارے میں بات ہوئی کہ کہیں پر رات ہے، کہیں پر دن ہے، کہیں پر کام ہو رہا ہے، کہیں پر لوگ سو رہے ہیں، کہیں پر دن کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں پر شام ہے، یا صبح کو چکی پیتے تھے یا شام کو چکی پیستے تھے۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہاں پر ہوگا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ ہر جگہ پہ ہی ہوگا، آسمان پر بجلی چمکے گی اور خداوند کا آنا ہوگا۔ That means کہ جب تک یہ نہیں ہوگا things will be جو ہے happening on the earth۔ اب 2 نشان خداوند نے اسپیشلی دیے ہیں۔ ایک نشان دیا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوگا، اور دوسرا نشان دیا کہ جیسا لوط کے دنوں میں ہوگا۔ نوح کے دنوں میں ہوگا اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوگا۔ لوط کے دنوں میں کیا ہو رہا تھا؟ سدوم اور عمورہ میں کیا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا تھا؟ کوئی مجھے بتایا وہاں پر کیا کیا ہوتا تھا؟ وہاں پر ہوموسیکشولیٹی بہت زیادہ بڑھ گئی، وہاں پر جو ہے وہ یہ جو گیزم ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا، غیر جسم کی طرح راغب ہوتا تھا۔ اس بارے میں پالوس رسول نے رومنز میں بڑا کلیئرلی بتایا، خدا کا کلام جو ہے وہ بڑا کلیئرلی بتاتا ہے۔ اور بت پرستی میں پڑھے رومیوں کا خط 1 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے خدا ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں خدا نے چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش کی اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے اس کے بجائے مخلوقات کی پرستش۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے طبعی کام کے خلاف طبع کام سے بدل دیا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت میں مست ہو گئے، اور مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سے کام کر کے اپنے آپ کو گمراہی کے لائق بدلا پایا۔ آج میں جہاں پر عبادت پہ آتے وقت پڑھ رہا تھا، نیوز پڑھ رہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ امریکہ کی ایمبیسی دنیا میں جہاں جہاں ہوگی وہاں پر امریکن فلیگ کے ساتھ رینبو فلیگ جو ہے وہ لگایا گیا، جو کہ اس کمیونٹی کا فلیگ ہے، ہم جنس پرستی کا فلیگ ہے۔ اس دن میں پڑھ رہا تھا، نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ پش کیا جا رہا ہے ایجنڈا کہ چھوٹے بچوں کو، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتایا جائے، اسکولوں میں پڑھایا جائے کہ 101 جینڈرز ہیں، بچوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا جینڈر کیا ہے۔ حالانکہ دنیا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ یا میل ہے یا فیمیل ہے۔ obviously بچے کی جو جینیٹک جو فزیک ہے اس کو دیکھ کر وہ بتاتے ہیں، اس کے بدن کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل۔ لیکن بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ڈزنٹ میٹر، آپ کا بدن اگر میل ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ میل ہو، آپ ہو سکتا ہے فیمیل ہو، آپ کے مائنڈ ہو سکتا ہے فیمیل ہو۔ ایسے جینڈر بتائے جا رہے ہیں کہ یو آر ڈبل جینڈر، کہ آپ جو ہیں آپ میں 2 اسپرٹس ہیں۔ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بچوں ڈیمنز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بچہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرا جینڈر کیا ہے بڑے ہو۔ واٹ از آل دس؟ نوح کے اور لوط کے دنوں میں کیا ہوا تھا کہ فیملی کا جو اسٹرکچر تھا، فیملی کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے۔ بائبل میں بھی یسوع نے یہ وارن کیا تھا نا کہ ماں باپ بچوں کے خلاف ہو جائیں گے، بچے ماں باپ کے خلاف ہو جائیں گے، 2 لوگ 3 کے خلاف ہوں گے، 3 لوگ 2 کے خلاف ہو جائیں گے۔ آخری زمانے کا نشان کیا ہے کہ فیملی کے اسٹرکچر کو ختم کر دیا جائے گا۔ لوط کے دنوں میں کیوں خدا نے اس جگہ کو تباہ کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے جینڈر کا سسٹم جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہر ایک چیز کا جینڈر، ایون کہ جانوروں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا شروع کر۔ آج کے دور میں کوئی بھی آپریشن کرا کر کچھ بھی بن سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ایک ڈاگ ہوں، میں کتا ہوں، یا میں ایک بھیڑیا ہوں، وہ آپ بھیڑیا بنے، لوگوں نے کتوں کے منہ لگوا لیا۔
لوگ کہتے ہیں جی مجھے اب پتا چلا ہے کہ میں تو بندے کے بدن میں تھا، تو ایکچولی میں تو عورتیں کہتی ہیں جی مجھے اب سمجھ آئی کہ میں تو ایک مرد ہوں. یہ بیسیکلی کیا ہے کہ بدکاری اور بد دیانتی اور بد ذہنی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ کے دنوں میں بھی ایسا ہوا تھا اور نوح کے دنوں میں بھی ایسا ہوا تھا کہ بچوں کو مارنے کا جو کانسیپٹ تھا وہ کتنا زیادہ. آج کی دنیا میں اتنے لوگ پینڈیمک سے نہیں مر رہے جتنے لوگ جو ہیں وہ ابارشن سے مر رہے ہیں. امریکہ جیسا بڑا، اور امریکہ ایک ایسا بڑا ملک ہے پوری دنیا میں انہوں نے گاسپل پھیلائی، اور آج کتنے یہ شرم کی بات ہے کہ یہ ایسا میسج دنیا میں جا رہا ہے اور ایسی حکومتیں آ گئی ہیں. یورپ میں بھی بے روی اور خداوند سے دوری جو ہے وہ آ گئی. یورپ میں خدا کا نام لینا جو ہے وہ شرم کا باعث سمجھا جاتا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے، میں نے جب یو اے ای میں ہم یہ لوگ قطاریں بنا کے چرچ میں جا رہے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ وہاں پر ایک گھنٹے، جیسے ہمیں 2 گھنٹے کا سلاٹ ملا ہے، جہاں 2 گھنٹے کا سلاٹ ملا ہے، آپ اپنی عبادت فنش کریں، اگلے اپنے باجے تبلے لے کر باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ نکلن کیسی چاہیے. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کلچر آ گیا کہ آپ پبلک میں بیٹھ کے دعا نہیں کر سکتے. آپ ہوٹل میں، آپ ریسٹورنٹ میں اپنے کھانے کے اوپر دعا نہیں کر سکتے. امریکہ میں شاید اتنا اوپننس ہے، لیکن اب وہاں پر بھی یہ چیز شروع ہوئی. ایک نیا کلچر جس کو ووک کلچر یا کینسل کلچر کہا جاتا ہے، وہ دنیا میں آ گیا. بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ جی آپ سچ کی بات نہ کریں. All of this is pointing towards the end times. اور نوح کے دنوں میں کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کے باڈیز کے اوپر تجربے کرنے شروع کر دیے. بائبل میں لکھا ہے کہ عورتوں اور مردوں نے، اور وہاں پر جو ہے وہ ہائیبرڈ شادیاں ہوئی تھیں. جیسے لکھا ہے کہ جیسے نوح کے دنوں میں ہوتا لوگ شادی بیاہ کرتے تھے. یہ عام شادی بیاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. بائبل میں تو لکھا ہے شادی بیاہ کرنا جو ہے وہ عزت کی بات ہے. وہاں پر جو ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے باڈیز کو ماڈیفائڈ کرنا شروع کر دیا. اور یہ سب جو چیزیں آ رہی ہیں یہ بیسیکلی ڈی این اے ماڈیفیکیشن کی طرف جو ہے وہ دنیا بڑھ رہی ہے، تاکہ لوگوں کو بیماریوں سے بچایا جائے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ پینڈیمکس سے بچایا جائے، تاکہ لوگوں کو جو ہے اس طریقے میں تیار کیا جائے کہ بھائی آنے والے دنوں میں اس سے بھی بڑی پینڈیمکس ہو سکتی ہیں، ہم آپ کی باڈی میں چینجز کرنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ بھی ایسا ہو آپ کی باڈی کو نقصان ہی نہ ہو. اس چیز یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں. لیکن ان بچوں نے ایک بڑی زبردست بات آج ہمیں سکھائی کہ چھوٹی بچی نے جو ضیا نے جو بتا رہی تھی اور سرائے نے کہ فیتھ جو ہے، ایمان جو ہے، بھروسہ جو ہے، that will take us to the next level. ایمان جو ہے وہ ضروری ہے اس سارے کام میں. یسوع نے کہا کہ جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب نیچے وہ لینے کو نیچے نہ اترے. ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے بنے بنائے گھر، ہمارے خریدے گھر، ہمارے گھروں کے سارے جو زیورات اور ہمارے سارے جو پوزیشنز ہوں گی، we'll have to give up on those. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا خداوند کی حضوری میں کھڑا ہونا چاہیے. ڈیکلیریشنز کرنے کے لیے آپ کو اس چیلنج میں سے گزرنا پڑے گا. مخالف مسیح جو ہے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی. Maybe we'll have to run during that time. اور لکھا ہے کہ جو کوٹھے پر ہے وہ نیچے نہ اترے، جو کھیت میں ہے وہ پیچھے نہ جائے کہ یار پیچھے میرا سارا کچھ پڑا ہوا. You'll have to make those decisions. ہو سکتا ہے خداوند ہمیں معاف کرے، ہم پر ایسی بڑی بڑی آزمائشیں نہ آئیں، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ وہ مصیبت بڑی ہے. دنیا ان حالات کی طرف چل رہی ہے، لیکن وہاں پر لوط کی بیوی کے بارے میں خداوند نے وارن کیا تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا اسے کھوئے گا. That means کہ God is telling us کہ if you will apply your worldly thought process, if you will apply your own mindset, if you will not be guided by the Holy Spirit, and if you will be guided by your own understanding, you will not make it. ہمیں اس وقت صرف اور ایک مددگار کی ضرورت ہے، وہ ہے پاک روح. We'll have to rely on God's guidance at that time. ہمیں خداوند کے اوپر بھروسہ رکھنا ہوگا، خداوند کے اوپر، خداوند کے پیچھے چلنا ہوگا. اور یہ بھروسہ جو تھا وہ آج سے نہیں، شروع سے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو شاگرد تھے انہوں نے مچھلیاں پکڑی، پطرس یوحنا یعقوب اور اندریاس. جب مچھلیاں پکڑ لی، یسوع نے ان کو کہا کہ مچھلیاں پکڑو، یہ ڈالو، تو یسوع نے ان کو کہا کہ میرے پیچھے چلو. متی جو تھا بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے روزیہ لینے سے بیٹھا تھا، اپنی دکان پہ بیٹھا، ٹیکس کلیکٹر تھا، اپنے وہاں پر بزنس کے اوپر بیٹھا تھا. یسوع نے کیا کہا تو میرے پیچھے چل. تو اس نے کیا کیا تھا آگے سے؟ What did he do? اس نے کیا کیا تھا آگے سے؟
وہ چل پڑا تھا. اس نے بھی نہیں کہا کہ میں ذرا گھر فون کرنا میں دس دیا انہوں نے کہ جی میں رجسٹریشن نہ کر. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ادھر ہی سارا دن چھوڑ چھاڑ کے چل پڑے. اٹس جسٹ امیزنگ. میں کبھی سوچتا ہوں کہ پترس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا کیسے انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا. جسٹ امیجن کریں کہ اگر یہاں پر خداوند آ کر کہتے کہ چلو ادھر سے چلو، گھر میں نہیں جانا، چلو میرے کام کے لیے، آئی وانٹ ٹو یوز یو، ول یو بی ایبل ٹو میک دیٹ ڈیسیژن؟ ہم بڑا مشکل ہے. شاید میں بھی کہوں کہ ایک منٹ کرو بائبل تو پڑھنا تھا، کچھ تو لینے دو، لیٹ می ٹیک ون تھنگ. نہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں سنا. اٹس جسٹ امیزنگ کہ کیسے انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا. لیکن دوز ور دی پیپل ہو ور ایبل ٹو چینج دی ورلڈ. ہم شاید ان لوگوں کی جو ہے وہ جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ تیاری کی روح کے ساتھ چلنا ہوگا. ہمیں خداوند کی حضوری میں یہ مانگنا ہوگا، ایمان مانگنا ہوگا. بچوں نے آیت تو پڑھی ہے لیکن اٹس ڈیفیکلٹ. آپ امیجن کریں کہ لوط کی بیوی کے مائنڈ میں گھس کر دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کہہ رہی کہ یار اتنی آگ آ رہی ہے، میرا تو گھر بڑے چاہو. لیڈیز کا ذرا زیادہ گھر میں ہوتا ہے دل، کیونکہ انہوں نے بڑے پیار سے، بڑے محنت سے ایک ایک تنکا جوڑ کے بنایا تھا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ یار میرا گھر ادھر ہی جاتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ٹائم از نیئر، اور ہمیں آگے ایک گھر جو ہے اس کی فکر ہونی چاہیے جو خداوند نے ہمارے لیے بنایا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا، میں یوحنا کی انجیل میں سے آیت پڑھوں گا 14واں باب، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار. ہو سکتا ہے ہم ادھر رینٹ پہ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ادھر چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو کے دوار کاروں کے اندر، ہو سکتا ہے جو ہے ہم آئیڈیل جگہ پہ نہ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار کاش خدا ہمیں بڑا کر دیتے، ہمیں یہ دیتے، ہمیں ایسی سہولت دے، ایسا دے دے. میرا ایمان ہے کہ اگر ہم خدا کے لیے یہ سب کچھ جہاں پر چھوڑنے کا دل اگر رکھتے ہیں تو خدا ہمیں ایسی بڑی وہاں پر پراپرٹیز دے گا. آپ یہ مجھے یاد ہے بچپن میں سے ہم گزرتے تھے ڈیفینس کے ایریا میں سے، ماڈرن میں بڑی بڑی کوٹیاں ہوتی ہیں. ہم کہتے تھے یار ابھی تو لوگ رہتے ہیں جتنی بڑی کوٹیاں اتنی چھوٹی فیملی، 3-4 لوگ اتنے بڑے غریب رہتے. اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ سب کے لیے وہاں پر جو گھر بنائے ہیں، those are 10,000 times better than the places we have here. خداوند نے ہمارے لیے جو آگے تیار کر کے رکھا ہے، that is a lot better than we have here. یہاں پر یہ نہیں خداوند کہتا کہ آپ ادھر کچھ نہ بنائیں، کچھ نہ کریں. خداوند یہ کہتا ہے کہ بنا بھی لیں لیکن ہمارا دل خداوند کی بادشاہی میں لگا ہوا. اور ٹائم از ہیئر. جو بچوں والے ہیں، I would say کہ دیکھیں you cannot control کہ اسکول میں کیا وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. You cannot control that. آپ اپنے اسکول میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بچوں کو یہ والی تعلیم نہ دی جائے. لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بائبل کی تعلیم گھر میں اسٹرانگ دیں گے تو بچے کو جو مرضی پڑھا دیا جائے it will not change their heart and mind. اس معاملے میں میں انکریج کروں گا کہ کیتھولک اسکول میں ڈالیں، ایٹ لیسٹ وہاں پہ بائبل کی تعلیم دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پر جو ہے وہ اٹس ناٹ اباؤٹ لائک بینگ ان دی ڈینومینیشن. آپ دیکھیں کہ کہاں پر بائبل کی تعلیم دی جاتی ہے. موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو تعلیم ایسی دی کہ وہ پوری ایجپٹ کی جو ہے بادشاہی تعلیم پا رہا تھا، ایجپٹ کے بت پرستی کی تعلیم پا رہا تھا، اور انہوں نے اس کو شہزادہ بنانے کی ٹریننگ بھی دے دی تھی. لیکن اس کے اندر سے جو خدا کا کلام کی تعلیم تھی، جو اسرائیل کی تعلیم تھی، وہ نہیں دی گئی. ہاللیلویا. دانیل کی ماں نے، دانیل کے دوستوں کی ماں نے ایسی تعلیمیں ان کو دے دی تھی کہ جب سارا کچھ ہوا بھی ان کے اندر سے وہ چیزیں نہیں ہٹی. بچپن میں انہوں نے وہ چیزیں سیکھ لی تھی. اسی طریقے سے مصر کی یعنی کہ ورلڈ کی تعلیم جو مرضی اسکولوں میں پڑھائیں، میرا ایمان یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی سے تیار کریں، اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی سے بتائیں نو گاڈلی سسٹم از دس، اور ان کو بڑا کلیئرلی بتائیں کہ یہ ورلڈلی سسٹم ہے، دس از اے لائی دیٹ سیٹن از ٹیلنگ اس. لیکن خدا ہمیں ایسا سکھاتا ہے. تیاری کریں ہم خدا ان کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو. اور یہ دنیا جو ہے وہ تاریکی کی طرف بڑھ رہی ہے اور ڈارکر ڈیز آر کمنگ. لیکن یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند کے لوگ وی آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. ہاللیلویا. اس تاریکی کی دنیا میں ہم روشنی کو اٹھا کر چلنے والے، وی آر دا بیئررز آف دا لائٹ. ہم خدا کا شکر، خدا کی تعریف کرتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. اپنا جلال خداوند آپ کی زندگیوں میں رکھے. آخری زمانے میں ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے.
ہم اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں، خدا کے قدموں میں جھکیں، اور میں بہن نشابہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا میں اس کلام کے لیے